بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان غلام حیدر کھوکھر امید کرتا ہوں کہ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، نگرانوں کو نگرانی کرنے پر ان کو نوازنا اور اس کے ساتھ منہ بولے بیٹے ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی دوڑ میں کون کہاں پہنچنے والا ہے، ان تمام چیزوں پر آپ لوگوں کے ساتھ اپنی بات چیت تجزیہ پیش کرنے سے پہلے تمام ناظرین سے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ اس ویڈیو کو لائک بھی کیجیے گا، شیئر بھی کیجیے گا، سبسکرائب کے ساتھ کمنٹس ضرور بھیجا کریں، اور اس ویڈیو کو آپ فیس بک یوٹیوب پر بھی فالو کر سکتے ہیں۔ ناظرین، اس وقت ملک میں جو منہ بولے بیٹوں کے حوالے سے بڑا ایک چرچا چل رہا ہے کہ جو منہ بولا بیٹا ہوتا ہے وہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے یا پہنچ جاتا ہے۔ محسن نقوی کو سابق موجودہ صدر ملک آصف علی زرداری نے جب ایک چودھری شجاعت حسین کے گھر پہ کہیں پہ تعارف کرایا تھا تو اس کا لیے کہا تھا کہ یہ میرے منہ بولا بیٹا ہے، تو اس کے بعد کس طرح وہ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب بنے اور سب سے بڑا پیریڈ اس نے 1.25 سال سے زیادہ نکالا، عام انتخابات پنجاب میں کرائے۔ اس طرح اس وقت وزیر داخلہ بن گئے ہیں اور سینیٹر بننے کے لیے پنجاب سے مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ کاف کے مشترکہ امیدوار ہے، لیکن اس کی دعویٰ ہے کہ وہ آزاد حیثیت سے سینیٹر منتخب ہونے جا رہے ہیں۔ اب ایک پارٹیاں اس کو سپورٹ کر رہی، لیکن اس کا دعویٰ ہے کہ میں انڈیپینڈنٹ ہوں۔ اب یہ انڈیپینڈنٹ کا یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ انڈیپینڈنٹ کیسا آزاد رکن ہوگا جو تمام پارٹیوں سے ووٹ لے گا لیکن کہلوائے گا آزاد۔ وفاقی کابینہ میں بھی اہم عہدے پہ پہنچ چکے ہیں۔ اس طرح سندھ سے کراچی سے تعلق رکھنے والے پی ٹی آئی کے سابق رکن فیصل واڈا، جس کا دعویٰ بھی ہے کہ اس کو آصف زرداری صاحب نے منہ بولا بیٹا قرار دیا ہے۔ اس وقت آصف زرداری ملک کے صدر بن چکے ہیں اور فیصل واڈا سندھ سے سینیٹر منتخب ہونے کے لیے بھاگ دوڑ میں شامل ہو گئے ہیں، کوشش کر رہے ہیں۔ ایم کیو ایم کی جانب سے اس کے نامینیشن پیپرز کو پروپوزل اور سیکنڈر تو قرار دیا ہے، لیکن اب اس کو ووٹوں کی ضرورت پڑے گی۔ تو ووٹ کیا ایم کیو ایم دے گی یا پیپلز پارٹی سے بھی لے گا، کیونکہ اگر وہ پیپلز پارٹی کا ووٹ لیتا ہے تو اس بات کے تو پھر واضح امکانات ہیں کہ آصف زرداری صاحب جو ملک کے صدر ہیں اس نے اس کو منہ بولا بیٹا قرار دیا ہے۔ اب یہ منہ بولے بیٹے ایک دوسرے کی دوڑ میں کون کہاں تک پہنچتا ہے۔ ایک منہ بولا بیٹا جو وزیر داخلہ ملک کا بن چکا ہے، دوسرا منہ بولا بیٹا آیا سینٹ کے انتخابات میں جو 2 اپریل کو ہونے جا رہے ہیں، کامیاب ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں۔ لیکن آج کل منہ بولا بیٹوں کی بڑی امپارٹنٹ ہے۔ اب اسی لیے لوگوں کی نظریں بھی ان طرف ہیں کہ ہو سکتا ہے کوئی سیاسی بندہ یہ چاہے کہ اس کا بھی کہیں نہ کہیں پہ منہ بولا بیٹا ثابت ہو جائے۔ اس طرح ناظرین، جیسے میں نے نگرانوں کو نوازنے کے حوالے سے بات کی کہ جس طرح محسن نقوی وزیر اعلیٰ سے پھر کرکٹ بورڈ کے چیئرمین، اس طرح اس وزیر داخلہ بھی بن چکے ہیں۔ عہد چیمہ وہ بھی نگران وفاقی وزیر کابینہ میں تھے، اب وفاقی وزیر بن چکے ہیں مسلم لیگ نون کی طرف سے، وہ کابینہ کا حصہ ہے۔ اس طرح اس وقت میرے پاس جو اطلاعات ہیں اور مصدقہ اطلاعات ہیں کہ سندھ کے سابق نگران وزیر اعلیٰ ریٹائر جسٹس مقبول باقر کو بھی کوئی اہم عہدہ ملنے والا۔ کہا جا رہا ہے کہ گورنر کے عہدے کے لیے بھی بات چیت ایم کیو ایم کے ساتھ چل رہی ہے۔ اب ایم کیو ایم کہاں تک اس نام پہ راضی ہوتے ہیں نہیں ہوتے ایم کیو ایم والوں کا تو اس کے موڈ کا بھی پتہ نہیں چلتا ہے، یا وہ کن کو گورنر دیکھنا چاہتے ہیں۔ ایم کیو ایم کی طرف سے خوشبخت شجاعت کا نام خاتون کا بھی آیا، لیکن مقبول باقر کا نام آج کل اسلام آباد کے راہداری میں بڑا لیا جا رہا ہے، اور جو میرے ذرائع اور اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ اگر مقبول باقر کو سندھ میں اہم عہدے پر
اگر اس کی تقرری نہیں ہوتی ہے تو پھر صدر آصف زرداری صاحب اس کو اپنا قانونی مشیر ایوان صدر میں مقرر کریں گے، اور اس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ اس وقت اسلام آباد میں اس کو ایک اچھا خاصا پروٹوکول بھی مل گیا ہے۔ تو بات وہ ہو رہی ہے کہ جن لوگوں نے انتخابات کرائے، ایک طرف پی ٹی آئی والے انتخابات میں جو دھاندلیوں کے حوالے سے انگلیاں اٹھا رہے ہیں، امریکی کانگریس میں بھی پاکستان میں انتخابات کے حوالے سے شک و شبہات پیدا کیے گئے ہیں۔ اس طرح کیا نگرانوں کو اس طرح کے عہدوں پہ دوبارہ کہیں نہ کہیں پہ ان کو ایڈجسٹ کرنا رکھنا، کیا یہ انتخابات کی شفافیت کے اوپر ایک سوالیہ نشان نہیں پیدا ہوتا ہے؟ اور کیا ان کی خود اپنی ساکھ کتنی جو ہے نا متاثر ہو سکتی ہے، یہ ہو سکتی ہے، یا ان کا کریڈیبلٹی وہ جو رہتی ہے وہ پبلک عوام میں 25 کروڑ لوگوں میں ان کا ساکھ کو اچھے نگاہوں سے دیکھا جائے گا۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا، کل کسی اور موضوع کے ساتھ اپنی بات چیت اور تجزیہ پیش کروں گا۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔